السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایمان کیا ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1 تصدیق بالقلب، نمبر 2 اقرار باللسان، نمبر 3 عمل بالارکان۔ تصدیق بالقلب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات اور اس کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں کو دل سے ماننا اور ان کے سچے ہونے کا یقین کرنا۔ اقرار باللسان کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ نے دل سے مانی ہے، جس کا آپ نے دل سے یقین کیا ہے، اس بات کا برملا اعلان کرنا، اپنی زبان سے اقرار کرنا۔ عمل بالارکان کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کا آپ نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے، اپنے اعضاء سے، اپنے بدن سے اس کا اظہار کرنا۔ ان تینوں چیزوں سے مل کر ایمان بنتا ہے: تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان۔ ایمان کی 3 اہم بنیادیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ یہ تینوں ایسی بنیادیں ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی شک و شبہ ہو جائے یا تردد پیدا ہو جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ ہمیں سب سے پہلے قرآن کریم کے صفحے پر ملتا ہے جو شروعات میں ہے: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر وہ کوالٹیز ہے جن کا تذکرہ آگے آیتوں میں آ رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں، متقی وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں۔ دوسری جگہ پر ہے: من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، کہ جو بھی اللہ سے بن دیکھے ڈرا اور قلب سلیم لے کر آیا تو کل قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہونے کا دن ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، اس کے ایک ہونے کا یقین کرتے ہیں، وہ لوگ متقی ہیں۔ لیکن اس کا اظہار بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں جو جملہ ہے وہ 2 جگہ بانٹ دیا گیا ہے: وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ آپ نے جو اللہ کو ایک مانا ہے اس کا 2 طریقے سے اظہار ہو۔ ایک ہے جانی عبادت، ایک ہے مالی عبادت، کیونکہ 2 ہی نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہے: صحت و تندرستی اور مال و دولت۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، اپنی جانی عبادت اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تو ایک ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے اپنے مال کو پیش کر کے اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تو ایک ہے۔ اس پوری آیت سے ایمان کی اہم بنیاد توحید نکل کر آتی ہے۔ دوسری آیت ہے: والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقی وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو اے نبی آپ کی طرف اللہ نے اتارا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا ہے، یعنی قرآن اور قرآن سے پہلے کتابیں اور صحیفے، جو کچھ بھی آپ سے پہلے نازل ہوئی وہ ساری کی ساری برحق تھی، وہ سارے کے سارے رسول سچے تھے جن پر وہ کتابیں اور جو صحیفے اتارے گئے ہیں۔ اس سے ایک بات اور نکل کر آتی ہے، یہ وہ آیت ہے جس سے ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ دیکھیے آیت میں ہے جو آپ کی طرف اتارا گیا، آپ سے پہلے اتارا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ جو آپ کے بعد میں بھی اتارا جائے گا، جس سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی کتاب آنے والی نہیں، کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اس آیت سے ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور تیسرا اہم عقیدہ اور اہم بنیاد ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ تینوں بنیادیں ہیں
توحید، رسالت، آخرت جس کی یہ پکی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔